نوالا مانگ کر، اس کے جوتوں میں بیٹھ کر، بھکاری بن کر ایک ایک نوالا آپ لے کر کھائیں تو اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے آپ تو سادہ سچی بات بھی نہیں کر سکتے، مذاکرات تو برابری کی سطح پر ہوتے ہیں۔ مذاکرات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ نیچے ہو دوسرا اوپر ہو، ایک کم ذات ہو دوسرا اعلیٰ ہو تو وہ آپس میں مذاکرات کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں طاقتیں برابر ہوں تو پھر وہ مذاکرات کرتے ہیں۔ تو یہ مذاکرات آج کے دور میں ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی، صرف ایک ہی سمجھ آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی سچا غلام آ جائے، امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی حقیقی معنوں میں ماننے والا انسان کا بچہ ہو اور وہ میدان کربلا سجا دے، بس یہی ایک حل ہے امت مسلمہ کی زبوں حالی پر رحم کرنے کا۔ کشکول اٹھا کر امن کی بھیک مانگنے سے تو دشمن اور شیر ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے امت مسلمہ کی خیر خواہی کا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امن کے دشمنوں سے کبھی مذاکرات نہیں کیے۔ خلفائے راشدین جو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اسلام کا چہرہ مہرہ ہیں، جن کے وجود اربع پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، انہوں نے کبھی کسی دشمن سے مذاکرات نہیں کیے، بلکہ جب دشمن نے اپنے گھر میں اسلام پر حملہ کرنے کی حرکت کی ہے تو رسول کریم علیہ السلام اور آپ کے چاروں خلفائے راشدین نے ایک ہی طریقہ رکھا، ابھی اس نے حرکت کی ہے یہ اللہ کے شیر اس کی سرحد پر جا کر سینہ تان کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ تب اسے سمجھ آئی، کیونکہ میں کہ مسلمانوں کو کمزور سمجھتا تھا، یہ اتنے طاقتور نکلے ہیں کہ میرے گھر سے نکلنے سے پہلے میری دہلیز پر آن کھڑے ہوئے ہیں، تو ان سے کچھ سوچ سمجھ کر متھا لگایا جائے گا۔